ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز سے متعلق ضروری باتوں سے واقف رہیں، جیسے مثال کے طور پر کون سی چیزیں فرض ہے اور کون سی چیزیں نماز میں رکن کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی چیزیں شرط کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی چیزیں واجبات اور سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے جاننے کی بنیاد پر نمازی کو مسائل میں سہولت حاصل ہوگی۔ عام طور پر بہت سارے لوگ نماز سے متعلق مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بلا کسی وجہ کے، بلا کسی سجدے سہو کے واجب ہونے کے سجدے سہو کر لیتے ہیں، خواہ مخواہ سجدے سہو کیے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر سجدے سہو واجب نہیں ہوتا ہے شرعی نقطہ نظر سے اور فقہی نقطہ نظر سے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر سجدے سہو واجب ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسائل نہ جاننے کی وجہ سے وہ سجدے سہو ادا نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خواہ مخواہ سجدے سہو کیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ سجدے سہو واجب ہونے کے بھی سجدے سہو ادا نہیں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں مسلسل طور پر سجدے سہو سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی سجدے سہو سے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قبل اس کے ہم آپ کی خدمت میں وہ اصول اور وہ وجوہات ذکر کریں گے جن کی وجہ سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ 8 وجوہات ہے جن کی بنیاد پر سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، واجبات میں سے کسی واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا، اس کی بنیاد پر بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کی مقدار کرنا، اس سے بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا، اس سے بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر کسی واجب کو بدل دینا، یعنی جہر والی نماز میں جہر کے بجائے سرن اور سرن والی نماز میں سرن کے بجائے جہرن کرنا، اس سے بھی۔ چھٹی بات، کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم کر دینا۔ 7ویں بات، کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا۔ اور 8ویں بات، کسی فرض کو 2 مرتبہ ادا کرنا، یعنی گویا کہ پہلا واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑنا، اور دوسرا کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا، اور تیسری بات کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کے مقدار کرنا، یا پھر چوتھی بات کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا، اور 5ویں بات کسی واجب کو بدل دینا، اور 6ٹھی بات کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کرنا، اور 7ویں بات کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم کرنا، اور 8ویں بات ہے کسی فرض کو 2 مرتبہ ادا کرنا۔ تو گویا کہ واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا، فرض کو 2 مرتبہ ادا کرنا، اس سے بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، انہی بنیاد پر سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ اب ہم ان کی جزیات کی طرف توجہ کرتے ہیں
آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ جزیات ایسے ہیں جن کی وجہ سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ رکعات کی تعداد میں سہو ہو گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایسا ہے جو پہلی رکعت میں ہی بیٹھ گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ دوسری رکعت ہے، کوئی بندہ تیسری رکعت میں بیٹھ گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ چوتھی رکعت ہے۔ اس سلسلے میں دو شکلیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ پہلی رکعت میں بیٹھ رہا ہے یہ تصور کرتے ہوئے کہ دوسری رکعت ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کے بیٹھنے کی مقدار کتنی ہے۔ اگر اس کے بیٹھنے کی مقدار ایک رکن سے کم ہے تو سجدے سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری رکعت میں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتے ہوئے بیٹھ رہا ہے کہ چوتھی رکعت ہے، پھر اچانک یاد آ گیا کہ یہ چوتھی رکعت نہیں بلکہ یہ تو تیسری رکعت ہے، تو اگر اس کے بیٹھنے کی مقدار ایک رکن سے کم ہے تو سجدے سہو واجب نہیں ہوگا، اور ایک رکن کی مقدار ہے تو سجدے سہو واجب ہوگا۔ اور ایک رکن کی مقدار کو فقہائے کرام نے اس کی تعیین یہ کی ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یہ ایک رکن کی مقدار ہے۔ یہ ایک مسئلہ سجدے سہو سے واجب ہونے سے متعلق۔ ایک اور مسئلہ ہے، کسی بندے نے فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی بھول کر، یا اسی طریقے سے عصر میں 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت بھول کر پڑھ لی۔ اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت، یا عصر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لے۔ اور اس صورت میں اگر اس نے قائد آخرہ کر لیا تھا، قائد آخرہ کرنے کے بعد زائد رکعتیں پڑھ لی، یعنی فجر میں پہلی 2 رکعتوں میں بیٹھا، اس کے بعد پھر مزید 2 رکعتوں کو شامل کیا، اور عصر میں 4 رکعت پر بیٹھا اور مزید 2 رکعتوں کو اس نے شامل کیا، تو فقہائے کرام نے مسئلہ یہ بتایا کہ اس کا فرض ادا ہو گیا، اور 2 رکعت جو زائد اس نے پڑھی، یعنی فجر میں 2 رکعت اور شامل کر لیا تو 2 رکعت زائد نفل ہو جائے گی، اور عصر میں مزید 2 رکعت اس نے ملا لیا ہے 4 رکعت میں بیٹھنے کے بعد، تو 2 رکعت آخر کی نفل ہو جائے گی اور شروع کی 4 رکعت یہ فرض ہوگی۔ البتہ آخر میں سجدے سہو کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ عام طور پہ اس مسئلے میں لوگ یہ شبہ کرتے ہیں، ایک بات یہ کہتے ہیں نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک، اسی طرح سے عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا یہاں پر تو فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہے اور عصر کے بعد 4 رکعت کے بعد پھر مزید 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ عصر کے بعد 2 رکعتیں، عصر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا اور فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنا یہ مکروہ اس وقت میں ہے کہ ایسا جان بوجھ کر کریں، لیکن یہاں پر تو بھولے سے اور مجبوری کی بنیاد پر ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ کرنا مکروہ نہیں ہوگا، اس میں کراہت کا ارتکاب لازم نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ رکعات کی تعداد میں شک ہو گیا۔ مثال کے طور پہ رکعات کی تعداد میں اس اعتبار سے شک ہو گیا کہ غالب گمان پر عمل کر کے کسی ایک کو ترجیح دینا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ 3 پڑھ لیا میں تو اسی کے مطابق عمل کر لے، غالب گمان ہو رہا ہے کہ 4 پڑھ لے اسی کے مطابق عمل کرے، لیکن غالب گمان کسی ایک طرف نہیں ہو رہا ہے، اور یہ حکم اس وقت میں ہے جن کو بکثرت شک ہو رہا ہے، تو اس صورت میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ وہ جس طرف غالب گمان نہیں ہے، جس طرف اس کا غالب گمان تھا اس کے مطابق عمل کرے، لیکن جس طرف غالب گمان نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ کسی ایک طرف، یعنی مثال کے طور پر اس کو 2 یا 3 رکعت میں شک ہو رہا ہے اور غالب گمان کسی ایک طرف نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ کم والے کو اختیار کر لے وے اور ہر رکعت پر بیٹھتا رہے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت پر وہ بیٹھے، 2 رکعت سمجھتے ہوئے کم پر عمل کر لے، اور تیسری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھی رکعت ہوگی اور اس کے مطابق تیسری رکعت ہے، لہذا اس طریقے سے ہر رکعت پر بیٹھے اور اخیر میں سجدے سہو کر لے وے، یہی مسئلہ۔ البتہ غالب گمان ہے تو غالب گمان پر عمل کر لے گا۔
یہ اس وقت میں ہے جس کو بکثرت شک واقع ہوتا ہے، لیکن کسی کو کبھی کبھی شک واقع ہو رہا تو اس سلسلے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ وہ ابتداءً یعنی اثر نو نماز پڑھ لے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، کسی امام نے 4 رکعت والی نماز کو بھول کر 3 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا، اس کے بعد مقتدیوں میں تذکرہ ہوا کہ بھائی امام صاحب نے تو 3 رکعت نماز پڑھائی، حالانکہ 4 رکعت پڑھانا چاہیے۔ امام صاحب کو فوراً جب یہ خیال ہوا کہ ہماری تو 3 رکعتیں ہوئی، حالانکہ 4 رکعت ہونی چاہیے تھی اور 4 رکعت والی نماز ہے، اور تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فوراً اسی وقت کھڑے ہو جائے، بشرطے کہ وہ بیچ میں کوئی نماز کے لیے مخل والا عمل نہ کیا ہو، یعنی نماز فاسد ہونے والا کوئی عمل نہ کیا ہو، کھڑے ہو کر پڑھ لے ہوئے، اور مقتدی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بقیہ 1 رکعت مکمل کر لے ہوئے۔ اور جب 1 رکعت کو مکمل کر لے گا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، سجدہ سہو کرنے سے اس کی پوری نماز ہو جائے گی۔ اور جن مقتدیوں نے تذکرہ کیا اور جن مقتدیوں نے آپس میں گفتگو کی ان کی نماز تو نہیں ہوگی، ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ نماز شروع کریں۔ البتہ یہ امام اور مقتدی جنہوں نے گفتگو نہیں کی اور نماز میں خلل والا کوئی کام بھی نہیں کیا ہے تو یہ کھڑے ہو کر اور رکعت کو جو باقی رکعت رہ گئی ہے اس کو مکمل کر لے گا۔ البتہ آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی خرابی نہیں ہوگی، نماز کو اثر نو پڑھنا ضروری نہیں ہوگا۔ البتہ جنہوں نے گفتگو کی ہے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اثر نو نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ 4تھی رکعت میں اتحیات پڑھ کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا کوئی بندہ، یعنی مثال کے طور پہ امام ہی ہے کہ 4تھی رکعت میں اتحیات پڑھ کر بھولے سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، حالانکہ سلام پھیرنا چاہیے تھا، تو مقتدیوں کو اختیار ہے، جی چاہے تو امام کی اقتداء میں کھڑے ہو جائے اور جی چاہے تو بیٹھ جائے، لیکن ایسی صورت میں مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس صورت میں 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو لوٹ آئیں اور سجدے سہو کر لے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ 6ٹھی رکعت بھی ملا لے اور آخر میں سجدے سہو کر لے، اس کے 4 رکعتیں فرض صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ 4تھی رکعت پہ وہ بیٹھ گیا تھا، اور باقی کی 2 رکعتیں نفل ہو جائے گی، البتہ سجدے سہو کر لے وہ آخر میں۔ اسی طریقے سے 5ویں یا 6ٹھی رکعت میں کسی نے امام کی اقتداء کی، مثال کے طور پہ امام بھولے سے 4 رکعت کے بعد کھڑا ہو گیا تھا اور کوئی مسبوق 5ویں رکعت میں امام کی اقتداء کر رہا ہے یا 6ٹھی رکعت میں، تو اس سلسلے میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی امام قاعدہ آخرہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور 5ویں رکعت پڑھ رہا تھا یا 6ٹھی رکعت پڑھا تھا، اور باہر سے آنے والے نے یہ سمجھا کہ امام کی ابھی نماز چل رہی ہے، حالانکہ 4 رکعت ہو گئی ہے تو امام کی 5ویں رکعت چل رہی ہے یا امام کی 6ٹھی رکعت چل رہی ہے، اور اس صورت میں کسی نے امام کی اقتداء کی ہے تو گویا کہ اقتداء کرنے والے کی نماز صحیح نہیں ہوئی، یعنی فرض نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی نماز تو نفل ہے اور اقتداء کرنے والے کی نماز فرض ہے، لہذا نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اقتداء کرنے والے کے لیے حکم ہوگا کہ وہ اثر نو نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ مسافر نے 4 رکعت والی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بجائے اس نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، یعنی قصر نماز پڑھنے کے بجائے بھولے سے 4 رکعت پڑھ لی، تو اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اس نے قاعدہ آخرہ کر کے اٹھا ہے تو اس کی فرض نماز درست ہے، لیکن سجدے سہو واجب ہے، اور آخر کی 2 رکعتیں نفل ہو جائے گی، اور اگر قاعدہ آخرہ نہیں کیا ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں، بعض فقہاء کرام امام شافعی وغیرہ کے یہاں تو سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ نماز اثر نو پڑھے۔ محترم ناظرین، سجدے سہو سے متعلق اور مسائل ہیں کہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ سلام کے بعد کسی نے یاد دلایا کہ شک کیا، حالانکہ اس کو یقین تھا نماز کے بعد کہ میں نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، امام ہو تو پڑھائی ہے، اور اگر خود پڑھ رہا تو، لیکن کسی نے قریب میں رہتے اس نے یاد دلایا کہ بھئی آپ نے تو 3 رکعت پڑھی، حالانکہ اس کو خود یقین ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھی، یعنی مکمل رکعتیں پڑھ لی۔
تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے یقین کے مطابق نماز مکمل کرے، یعنی اس کے یقین کے مطابق اس کی نماز صحیح ہے، دوسروں کے قول کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ 2 رکعت نفل میں سہو ہو گیا ہے، پھر سجدے سہو کے بعد 4 رکعت کا ارادہ کر لیا کوئی بندہ۔ مثال کے طور پر کسی نے 2 رکعت نفل کی نیت کی اور اس کے بعد اس میں سجدے سہو ہوا تھا، اس نے سجدے سہو ادا کر لیا، اور سجدے سہو کے ادا کرنے کے بعد اس نے 4 رکعت پڑھنے کا ارادہ کر لیا، تو اس کی چاروں رکعتیں نفل صحیح ہو جائے گی، لیکن آخر میں دوبارہ سجدے سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے بہتر تو وہی بات تھی کہ 2 رکعت علیحدہ پڑھتا اور یہ 2 رکعت علیحدہ پڑھتا، لیکن جب اس نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سجدے سہو کر لیا اور سجدے سہو کے بعد اس نے 4 رکعت کا ارادہ کر لیا اور 4 رکعت پڑھی، تو سجدے سہو کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ 2 رکعتیں الگ الگ پڑھتا، تو اس کے لیے بہتر بات ہوتی ہے، لیکن نماز تو ہو جائے گی، یعنی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے امام کو شک ہوگا کہ 1 رکعت پڑھائی یا 2 رکعت پڑھائی، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ کنکیوں سے مقتدیوں کی طرف دیکھنے لگا کہ بھئی میں 1 رکعت پڑھائی، یعنی امام اٹھتے وقت میں یہ تصور کر رہا ہے کہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی آیا کھڑے ہو رہے ہیں کہ بیٹھ رہے ہیں، کنکھیوں سے انہیں اندازہ کر لیا۔ تو اس نے یہ اندازہ کیا کہ اگر وہ اٹھے تو میں بھی اٹھوں گا اور اگر وہ بیٹھ جائے تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا، یعنی لقمہ دینے کی ایسی کوئی صورت پیدا ہو گئی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر سجدے سہو واجب نہیں ہوگا، یعنی پیچھے سے گویا کہ اس نے لقمہ دینے جیسی کوئی صورت بنا لی ہے تو اس پر سجدے سہو واجب نہیں ہوگا۔ کنکھیوں سے دیکھ کر اس نے اندازہ کر لیا، یعنی لقمہ دینے جیسی صورت ہو گئی، گرچہ باضابطہ لقمہ نہیں دیا لیکن لقمے ہی کی صورت ہے کہ اگر لوگ اٹھیں گے تو میں بھی اٹھ جاؤں گا، اگر لوگ بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا، تو یہ اس سے سجدے سہو واجب نہیں ہوگا اس سے۔ اگر اسی طریقے سے کوئی بندہ تراویح 4 رکعت پڑھ لی اور 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا ہے، مثال کے طور پہ امام تراویح کی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 رکعتیں پوری کر لی، تو آخر میں سجدے سہو کرنا واجب ہوگا، لیکن تراویح کی نماز تو صرف 2 ہی شمار ہوگی، پہلی 2 رکعتیں نفل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے تراویح سے متعلق، وہ مسئلہ یہ ہے کہ تراویح میں 3 رکعت پڑھ لیا اور قاعدہ نہیں کیا ہے، 2 رکعت تراویح کی نیت کیا اور بھول کر دوسری رکعت پہ نہیں بیٹھا ہے بلکہ تیسری رکعت پر بیٹھ گیا، تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ پہلا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ امام تراویح کی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور 4 رکعتیں پوری کر لی، تو آخر میں سجدے سہو کرنا واجب ہوگا، لیکن تراویح کی نماز تو صرف 2 ہی رکعت ہوگی، پہلی 2 رکعتیں نفل ہو جائے گی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ دوسری رکعت میں بیٹھے ہی نہیں، تو فقہائے کرام نے فرمایا عالمگیری باب النوافل میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ تیسری رکعت پر بیٹھا تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ محترم ناظرین، سجدے سہو سے متعلق کئی ایک مسائل ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ایک بندہ مسافر نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہوئے مسافرت کی 2 رکعت نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے تو 2 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعت پڑھنی تھی، اس لیے کہ میں نے باضابطہ شرعی جو سفر ہے وہ سفر تو نہیں کیا، لہذا اب حکم کیا ہے؟ فقہائے کرام نے فرمایا کہ دوبارہ وہ مکمل 4 رکعت نماز قضا کریں، مکمل 4 رکعت نماز قضا کریں۔ اسی طریقے سے قاعدہ اور اتحیات میں سہو، یعنی فرض یا واجب یا سنت موقدہ نماز میں قاعدہ اولا میں بھول کر اگر اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا، قاعدہ اولا تھا، اتحیات پڑھنے کے بعد باضابطہ اس نے بھول کر درود شریف پڑھ لی، اور درود شریف میں عام طور پہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے قاعدے میں یا وتر کی پہلے قاعدے میں یا پھر 4 رکعت والی نماز کے پہلے قاعدے میں یا نفل کی 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں بھول کر اس نے اتحیات کے پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسا عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے بھول کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیے۔ فقہائے کرام نے فرمایا اگر اس کی زبان سے اتنا جملہ نکلا اللہم صلی علی محمد،
اتحیات کے بعد فوراً کھڑا ہونا تھا، لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا، بلکہ اتنا جملہ اس کے زبان سے نکل گیا درود شریف کا، اللہم صلی علی محمد، جیسے ہی اتنا جملہ نکل گیا تو فقہاء کرام نے فرمایا اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ البتہ کوئی بندہ صرف اس سے کم پڑھا، یعنی اللہم پڑھا، تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھے سامعین کہ تحیات کے بعد اتنا جملہ پڑھا اللہم صلی علی محمد تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا، البتہ اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سجدہ سہو کر کے اتحیات کی جگہ کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سجدہ سہو کرنے کے بعد اتحیات پڑھنا تھا لیکن سورہ فاتحہ، سجدہ سہو کرنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بجائے کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس پر دوبارہ سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کرے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی، اس لیے کہ سجدہ سہو کے بعد پھر سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ سہو کے بعد اس نے گویا کہ اتحیات پڑھنا تھا لیکن اتحیات نہیں پڑھا، بھولے سے اس نے اتحیات پڑھنے کی جگہ سورہ فاتحہ اس کی زبان سے نکل کر سورہ فاتحہ پڑھ لیا، تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ پھر تشہد وغیرہ پڑھے، یعنی تشہد پڑھے، درود شریف پڑھے اور دعا پڑھے، اس کے بعد پھر سلام پھیرے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اتحیات کے بجائے، یعنی اگر کسی نے قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بجائے سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھ لی تو اس کی دو صورتیں، ایک تو پہلے والا مسئلہ تھا سجدہ سہو کے بعد، دوسرا مسئلہ سجدہ سہو سے متعلق نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بجائے اگر کوئی بندہ، یعنی سجدہ سہو کا مسئلہ نہیں ہے، اتحیات میں بیٹھا اور اتحیات میں بیٹھنے کے بعد اس کی دو صورتیں ہیں کہ اتحیات میں بیٹھتے ہی پہلے قرأت کی یعنی سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لی اور اس کے بعد اتحیات پڑھی تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اتحیات پڑھنے کے بجائے اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس کے بعد اتحیات پڑھی تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر پہلے اتحیات پڑھی پھر اس کے بعد قرأت کی اور یہ صورت پہلے قاعدے میں پیش آئی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی پہلے اتحیات پڑھی پھر اس کے بعد اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اتحیات میں تو سورہ فاتحہ اس کے بعد درود شریف دعا وغیرہ پڑھنا تھا، لیکن اتحیات کے بعد اس نے قرأت کرنا شروع کر دیا اور قرأت یہ پہلے قاعدے میں پیش آئی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کیوں سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس نے تیسری رکعت کے کھڑے ہونے میں تاخیر کی، لہذا سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، قرأت کی ہے اور یہ قرأت قاعدہ آخرہ میں کیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اتحیات پڑھنے کے بعد قاعدہ آخرہ میں پڑھا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تحتاوی میں مسئلہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، سجدہ سہو سے متعلق اور مسائل ہے، اگر کسی نے قاعدہ اولا یا قاعدہ آخرہ میں اتحیات پڑھی اور اس کا کچھ حصہ چھوٹ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، یعنی اتحیات کا کچھ حصہ چھوٹ گیا اور تو فوراً کھڑا ہو گیا یا پھر درود شریف وغیرہ پڑھ لیا، یعنی اتحیات کا کچھ حصہ چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ محترم ناظرین، سجدہ سہو سے متعلق اور مسائل ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے، آپ شامل رہیے، دعا کریں کہ اللہ جل شانہ مسائل ہم کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا، اس حقیقت سے کیا تو نہیں آشنا، ننھے ننھے سے تھے تب تیرے دستے تو پا، ماں کے سینے سے لگ کے تھا سویا ہوا، کتنی کمزور لاغر سی جان تھی تیری، کام کرتی تھی تیرے جو ماں تھی تیری، دودھ 2 سال اس نے پلایا تجھے، سردی گرمی سے اس نے بچایا تجھے، دودھ دینا تجھے بھولتی وہ اگر، رو کے تو ماں کو دیتا تھا اس کی خبر، تو جو رویا تو ماں ساتھ روئی، تیرے پیار کے جو نشے میں
اپنا سکھ چین تجھ پر لٹاتی رہی، جاگ کر خود تجھے وہ سلاتی رہی، تیری جانب رہے تاکہ اس کی نظر ایک ہی کروٹ پہ وہ لیٹتی رات بھر، اللہ اللہ کی لوری وہ گاتی ہوئی، ہولے ہولے کمر تھپے تھپاتی ہوئی، ہاتھ تیری کمر پر دھرے سو گئی، تجھ سے پہلے ہی بیدار پھر ہو گئی، تو نے ہلکی سی آہ کی تھی ابھی، چپ کرانے وہ تجھ کو تڑپ کر اٹھی، گر نہ جائے تو کروٹ بدلتے ہوئے، تکیے رکھتی تھی دو دائیں بائیں تیرے، تو جو سردی میں بستر بھگوتا کبھی، ہو کے بے چین ٹھنڈک سے روتا کبھی، گود میں لے کے پھر وہ سلاتی تجھے، گرم بستر پہ اپنے لٹاتی تجھے، تجھ کو بیماری بچپن میں جب بھی لگی تو وہ تجھ کو نہیں تھی اسے تھی لگی، ماں سے سیکھا تھا جو بولنے لگے گیا، پھر تو چلنے لگا دوڑنے لگے گیا، جب تک اسکول سے گھر تو آتا نہ تھا، ماں کا بے چین دل چین پاتا نہ تھا، کھیل کر شام کو جب تو آتا نہ گھر کے در پر ہی رہتی تھی اس کی نظر، باپ نے اپنا خون جگر بیچ کر خرچ تجھ پر کیا، اپنا گھر بیچ کر رات دن کر کے محنت پڑھایا تجھے، کاٹ کر پیٹ اپنا کھلایا تجھے، ساتھ ماں کی دعا تھی تیرے دم بدم، پھر جوانی کے زینے پہ رکھا قدم، تان کر سینہ چلتا تھا تو اسی طرح، پھاڑ ڈالے گا تو یہ زمین جسے طرح، اپنی قوت پہ تجھ کو بڑا ناز تھا، جیسے چڑیا کی سب اور تو شہباز تھا، ماں نے اپنی جوانی پہ کرنے لگا ایک پری شکل لڑکی پہ مرنے لگا، گوری رنگت تھی زلفیں تھی کالی گنی، وہ پری شکل پھر تیری دلہن بنی، اس کی چاہت میں تو گم ہوا اس قدر، لی نہ پھر اپنے ماں باپ کی کچھ خبر، ہوٹلوں پر تو کھانے کھلانے لگا، روز شاپنگ پہ لے لے کے جانے لگا، باپ نے جو بچا کر تھا رکھا ہوا، تو نے عیاشیوں میں دیا سب گواہ، آج جب وہ نہیں پور لاچار ہے، تجھ سے دو روٹیوں کے طلبگار ہے، جن کے حصے کی کھاتا رہا بوٹیاں، تجھ کو مشکل ہے آج ان کی دو روٹیاں، تیرا ایمان ایسا بگڑنے لگا، وقت بے وقت تو ان سے لڑنے لگا، ایک دن ماں نے اتنا کہا اے پسر، یوں بڑھاپے میں مت پھیر
ہم سے نظر